السلام علیکم دوستو، جب نام افریقہ کا آتا ہے تو ہر طرف ہمارے ذہن میں غریبی، بھوک، بے روزگاری اور غربت ہی غربت نظر آتی ہے۔ افریقہ کے لوگ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کو آج بھی ترس رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی تک بھی مہیا نہیں۔ لوگ آج بھی گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ کیا ابراہیم تراورے کے دعوے سچ ثابت ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ابراہیم تراورے کے نئے اور بڑے بڑے منصوبے کون سے ہیں؟ اب یہ تمام باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ اب حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ افریقہ کے پاس اب بھی سونے کے پہاڑ موجود ہیں، تیل اور گیس کے بھی وافر مقدار میں بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، لیکن پھر انہیں اب استعمال کون کر رہا ہے؟ پھر سوال تو بنتا ہے کہ یہ لوگ اتنے غریب کیوں ہیں؟ پرانے دور میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے امیر ترین شخص بھی افریقہ کا تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے برکینا فاسو کے بارے میں اور صدر ابراہیم تراورے کے نئے منصوبے کیا ہیں۔ کیا واقعی ابراہیم تراورے نے افریقہ کے اس ملک کی عوام کے لیے کچھ کیا یا نہیں؟ اب بہت بڑی تبدیلیاں افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں افریقہ کی غریبی کی، اس کے بعد ابراہیم تراورے کے نئے پروجیکٹ کی طرف بھی آئیں گے۔ ہم تھوڑا سا برکینا فاسو کی تاریخ کی طرف پیچھے جاتے ہیں۔ دوستو، 15ویں صدی میں یورپی کچھ ممالک نے افریقہ کے کئی معدنیات پر قبضہ کر لیا، اور ان ممالک نے افریقہ کے معدنیات کو دن رات لگاتار لوٹتے رہے اور افریقہ کے لوگوں کو یہاں پر غلام بنائے رکھا اور ان سے کام کروایا، اور تمام معدنیات لوٹ مار کے اپنے ملک کو ملے گئے، یہاں تک کہ برکینا فاسو کے یہ لوگ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستے تھے، اور یہ لوگ غلامی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی غلامی کے دوران برکینا فاسو یعنی افریقہ کی سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوا۔ اسی غلامی کے دور میں یہ بچہ بھی پلا پڑا۔ اس نے آنکھ تو غلامی میں کھولی، لیکن پھر اس نے اپنے پورے ملک کے نظام کو بدل ڈالا، اور یہ بچہ تھا صدر ابراہیم تراورے۔ نوجوان نے پورے یورپ کو افریقہ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور پورے یورپ کو للکارا۔ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ اب برکینا فاسو میں کوئی بھی یورپی کمپنی کام نہیں کرے گی۔ ہمارا معدنیات، سونا یا جو بھی ہے ہم خود نکالیں گے، اس کے اوپر پہلا حق ہمارا ہے، اور اپنا سارا معدنیات اپنے قبضے میں لے لیا، اور نئے نئے پروجیکٹس ملک اور عوام کو دینے لگے۔ برکینا فاسو میں آبادی کی اکثریت جو ہے وہ مسلم ہے، اور یہ ملک بھی ایک مسلم ملک ہے۔ پہلے اس ملک کے لوگ 2 وقت کی روٹی، پینے کا صاف پانی، پہننے کے لیے کپڑا اور رہنے کے لیے چھت، تعلیم اور صحت جیسی ضروری ضروریات سے بہت دور تھے۔ ابراہیم تراورے کے نئے پروجیکٹس نے یہ سب کچھ بدل کر رکھ لیا۔ آگے آپ دیکھتے ہیں ابراہیم تراورے کے وہ پروجیکٹس جن سے یہ سارا سسٹم بدل گیا ہے، اور یہ لوگ بھی اب آہستہ آہستہ خوشحال ہو رہے ہیں۔ ابراہیم تراورے نے جاپانی کچھ کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیے اور ایک نئی تکنیک کے تحت سڑکوں کا بہت بڑا جال بچھانا شروع کر دیا ہے۔ اس پروجیکٹس میں کم وقت لگتا ہے اور خرچ بھی انتہائی کم ہوتا ہے، اور یہ تکنیک بھی ایک انتہائی سادہ طریقے سے ہوتی ہے، اور یہ پروجیکٹ افریقہ یعنی برکینا فاسو کو ترقی کی راہ پر ہموار کرے گا، چھوٹے چھوٹے دیہی علاقوں کو بڑے شہروں کے ساتھ لنک کرے گا، اور سفر بھی انتہائی پرسکون ہوگا۔ جب ابراہیم تراورے نے اقتدار سنبھالا تو برکینا فاسو ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بے روزگاری، غربت اور بھوک سب سے زیادہ یہاں پر نظر آتی تھی، اور برکینا فاسو کا خزانہ بھی خالی تھا۔ آج لوگ ابراہیم تراورے کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس شخص نے مکمل طور پر ایمانداری سے کام کیا اور سخت محنت سے کام کیا، اور عوام کے دل جیتے اور ملک کو اچھے طریقے سے سنبھالا۔ ابراہیم تراورے جو بھی پروجیکٹس برکینا فاسو میں شروع کرتے ہیں، ان میں مکمل طور پر مقامی لوگوں کو روزگار دیا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کو نوکری دی جاتی ہے، چاہے وہ جس بھی فیلڈ میں ہو، پلمبر ہو، مستری ہو، مزدور۔ یہاں کے لوگوں کو آسانی سے روزگار مل رہا ہے، اور ان کا ملک بھی آہستہ آہستہ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ ابراہیم تراورے نے بہت ہی کم وقت میں اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کی مثال قائم کر دی، اور اس کی اب کوئی مثال پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ابراہیم تراورے نے
مصنوعی نہروں کا بھی بہت بڑا پروجیکٹ برکینا فاسو کو عوام کو دے رہی ہیں۔ اب برکینا فاسو میں بھی بڑی تعداد میں اناج اگے گا، جس میں گندم، چاول، کپاس اور دیگر فصلیں ہوں گی۔ مقامی سطح پر یہ جو فصلیں ہوں گی یہ خود استعمال کریں گے، اور اس کے علاوہ جو اناج بچے گا یہ باہر کے ملکوں کو بھی بڑی وسیع تعداد میں ایکسپورٹ ہوگا۔ برکینا فاسو میں بلکہ پورے افریقہ میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ برکینا فاسو کی عوام بھی گندا اور بارش والا پانی پینے کے لیے بھی استعمال کیا کرتی تھی۔ ابراہیم تراورے نے کچھ پروجیکٹ شروع کیے جس کے تحت پائپ لائن بچھے اور برکینا فاسو کی عوام کو، ہر شخص کو اور ہر گھر میں پینے کا صاف پانی مل رہا ہے۔ اب برکینا فاسو کے ارد گرد کے جو ممالک ہیں جیسے کہ مالی، نیجر اور دیگر ممالک بھی یہ پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں اور اپنے ملک میں لے جانا چاہتے ہیں، اور ابراہیم تراورے کے ساتھ کچھ ضروری میٹنگز بھی ہو رہی ہیں۔ ابراہیم تراورے نے ہر ممکن حد تک برکینا فاسو کی عام عوام کو ان پروجیکٹس میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اس پروجیکٹ میں کچھ لوگوں کو روزگار دیے اور کچھ لوگوں کو ان پروجیکٹس کا حصہ بنایا۔ ان میں بڑی تعداد گھروں کی بھی ہے، جن میں 50,000 گھروں کا منصوبہ ہے، وہ بھی یہاں کے بے گھر افراد کو دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کے منصوبے دیے، اور یہاں پر سب سے بڑی جو بات تھی وہ زراعت کی تھی۔ زراعت کو ابراہیم تراورے مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ان میں کسانوں کو مفت ٹریکٹر بھی دیے گئے ہیں، اور ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ جو پانی کا مسئلہ تھا اس کو بھی اب آہستہ آہستہ ایک مصنوعی نہروں کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم تراورے کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کی اصل جو طاقت ہے وہ یہاں کی زراعت ہے، یعنی کہ کھیتی باڑی اور کسانوں سے ہوتی ہے۔ برکینا فاسو میں اب تعلیم، صحت، سڑکیں، روزگار، چھت، کھانا، یہ چیزیں جو ہیں افریقی غریب عوام کو آسانی سے ملنے لگی ہیں۔ اب افریقہ میں بھی بچے اسکولوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ چھوٹے اور بڑے پیمانے پر اب افریقہ یعنی برکینا فاسو میں فیکٹریاں بھی لگ رہی ہیں، جن میں مقامی ٹماٹر سے کیچپ بنے گا اور بیوٹی پروڈکٹس تیار ہوں گی، اور بیوٹی پروڈکٹس میں استعمال ہونے والا کچھ مواد یہیں پر تیار ہوگا، جس سے نہ صرف برکینا فاسو ترقی کرے گا بلکہ افریقہ کے کسان بھی ترقی کریں گے۔ افریقہ میں بڑی تعداد میں ٹماٹر کی پیداوار ہوتی ہے، اور جو کہ پہلے بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر پھینک دیا کرتے تھے، یا پھر انہیں اچھا ریٹ بھی نہ ملتا، جس کی وجہ سے یہ ضائع ہو جاتا۔ ابراہیم تراورے نے اس کی یہ کمی محسوس کی یہاں پر فیکٹریوں کی، اور برکینا فاسو میں کچھ چھوٹے پیمانے پر ٹماٹر کی فیکٹریاں لگیں، جن میں یہاں پر اب کیچپ بنے گا، یہ خود بھی استعمال کریں گے اور باہر کے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ ہوگا۔ ابراہیم تراورے بھی اب یورپ کے کچھ ممالک کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں، اور ابراہیم تراورے کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ پیسے سے ترقی نہیں کرتا، بلکہ ایمانداری اور ایک اچھی حکمت عملی ہونا بھی ضروری ہے۔ یورپ کے کچھ ممالک کا پہلے کہنا تھا کہ برکینا فاسو کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور یہ لون لینے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے اور ہم انہیں لون نہیں دیں گے، اور یہ پھر ہماری غلامی میں آ جائیں گے۔ جبکہ ابراہیم تراورے نے اپنے ہی ملک سے جو کچھ نکالا اسے اپنے ہی ملک میں استعمال کیا۔